ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ ان کو رہا کرے، ہمیں اور لوگوں کو اذیت نہ دے، ورنہ حکومت کے لیے بھی مسائل بنیں گے. شاگردہ تیمرگرہ مدرسہ جویریانہ تعلق ساتم زما حکومت درفتا دا اطلاع دا چه هغو زر تزرا حسان آزاده کی که آزاده نکلا ما د خپل کلی مدرسو ته دا اطلاع ورکړله چې هغو زما سره جامعه سیده حفصه او لال مسجد ته تشریف یوسي او موږ به د اپیجان په حق کې آواز اوچتو او دا آواز به موږ د هغه پورې اوچتو چې تر څو پورې هغو اپیجان نه آزاده کړه. نو لہٰذا هغو ته گزارش دی چې زر تزرا اپیجان آزاده کی. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. جامعہ حفصہ سے ام حسان کی بیٹیاں آپ سے مخاطب ہے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری آپی جان ام حسان صاحبہ کو 4 روز قبل پاکستانی اسرائیلیوں نے بلا جواز گرفتار کر لیا ہے. ان پر جھوٹے مقدمے ڈال کر ان کو نامعلوم جگہ پہ رکھا ہوا ہے. ہمارے احتجاج پر حکومتی نمائندے آتے ہیں اور مذاکرات کی آڑ میں اس حساس معاملے کو طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس مسئلے کو حل کرنے میں قطعاً سنجیدہ نظر نہیں آ رہے. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ پورے ملک سے ام حسان اور ان کی شاگردات اور ان کے چاہنے والے شدید غم اور غصے کا شکار ہے. ٹیلی فون کے ذریعے ہزاروں لوگ ان کی رہائی کے متعلق سوالات کر رہے ہیں. ام حسان کی شاگرد اور ان کے چاہنے والے قافلوں کی شکل میں لال مسجد اور جامع سیدہ حفصہ کی طرف رخ کر رہے ہیں. ہمیں خدشہ ہے کہ اگر ام حسان صاحبہ کو فوری رہا نہ کیا گیا تو ملک کا یہ امن خطرے میں پڑ جائے گا. اس لیے تمام بہنوں اور تمام غیرت مند بھائیوں سے گزارش ہے کہ ام حسان صاحبہ جو شہداء کی ماں ہیں، جنہوں نے دین کی خاطر اپنے اکلوتے بیٹے کو دین پر قربان کر دیا، آج انہیں تمہاری ضرورت ہے. اگر آج تم نہیں جاگے تو یاد رکھنا تم کبھی نہ جاگ سکو گے. اس لیے ان کی رہائی کے لیے جتنی جلدی ہو سکے کافروں کی صورت میں لال مسجد اور جامعہ سیدہ حفصہ پہنچنا شروع ہو جائیں. اپنے ساتھ چھوٹا سا بستر اور 1 عدد سوٹ اور کھانے کا کچھ سامان ساتھ لے کر نکلیں. یاد رکھیں کہ اگر آج ام حسان صاحبہ جو کہ شہداء کی ماں ہے اس ملک میں محفوظ نہیں ہے تو آج یاد رکھنا ملک کی کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی بیوی محفوظ نہیں رہے گی. اس لیے جامعہ حفصہ کی تمام طالبات اور معلمات آپ عوام الناس سے، اپنے غیرت مند اور غیور بھائیوں سے اپیل کرتی ہیں، مطالبہ کرتی ہیں کہ خدایا یہ وقت گھروں میں بیٹھنے کا نہیں، گھروں سے نکلنے کا وقت ہے تاکہ ام حسان کو ان ظالم حکمرانوں سے، ان ظالم قید سے رہائی دلا سکے. اگر آج آپ نہ نکلے تو یاد رکھنا تاریخ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. خدا را نکلو اور مظلوم کا ساتھ دو. ایک مرتبہ پھر سے ام حسان کی مظلوم بیٹیاں اور یہ جامع حفصہ کے در و دیوار، لال مسجد کے در و دیوار تمہارے منتظر ہے. آؤ اور اپنی ماں کو رہائی دلا کے تم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ام حسان کی شاگردہ خیر النساء مدرسہ نوشیرہ سے بات کر رہی ہوں.
उम्मे हसन की गिरफ्तारी बिला जवाब गिरफ्तारी है, उन्हें फिलफौर रिहा किया जाए। हमने अपने इलाके के तमाम मदारिस को मुतहिद किया है और इस बात पे तैयार किया कि जब तक उम्मे हसन की रिहाई मुमकिन नहीं होगी उस वक्त तक हम आवाज उठाते रहेंगे और जरूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह हम लोग जामिया हफ्सा और लाल मस्जिद की तरफ पहुंचेंगे। वक्त से हमारा मुतालबा है कि इस वक्त जो है अकल के नाखन लिए जाए या अकल से सोचा जाए और इस मसले को मजीद लंबा ना किया जाए ताकि मुल्क के मसाइल, मुल्क के मामलात खराब ना हो, माहौल खराब ना हो। अगर माहौल खराब होते तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। इसलिए उम्मे हसन की रिहाई को यकीनी बनाए और हमें मजीद तकलीफ से दो चार ना किया जाए, वरना नताइज की जिम्मेदार हुकूमत खुद होगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं जामिया सय्यदा हफ्सा की मुदीरा हज़रत उम्मे हसन साहिबा की शागिर्दा जामिया सय्यदा आयशा लारी अड्डा मानसरा से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि हज़रत उम्मे हसन साहिबा को और उनके साथ कुछ तालिबात और मुअल्लिमात को बिला जुर्म गिरफ्तार कर लिया गया है, उनका जुर्म ये था कि उन्होंने मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाई थी। उन्होंने हक की सदा बुलंद की थी जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हक की सदा बुलंद करने की वजह से हमारी मुदीरा हज़रत उम्मे हसन साहिबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं हुकूमत वक्त से कहना चाहती हूँ कि उन्हें और तालिबात और मुअल्लिमात को जल्द अज जल्द रिहा कर दिया जाए। बाइज्जत तरीके से हज़रत उम्मे हसन साहिबा को और तमाम शागिर्दात और मुअल्लिमात को रिहा कर दिया जाए। अगर नहीं रिहा किया जाता तो हम सब अफीजान की शागिर्दात उनकी रिहाई के लिए जामिया सय्यदा हफ्सा पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। सबीलुना सबीलुना अल जिहाद अल जिहाद, तरीकुना तरीकुना अल जिहाद अल जिहाद। सबीलुना सबीलुना अल जिहाद अल जिहाद, तरीकुना तरीकुना अल जिहाद अल जिहाद। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वला तहसबन्न अल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, इन्नमा युअख़्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम खामोश हैं कि सुकून बर्बाद न हो आलम का, हम खामोश हैं कि सुकून बर्बाद न हो आलम का। जालिम ये समझते हैं हमें ताकते गुफ्तार नहीं। मैं उम्मे शुहदा उम्मे हसन साहिबा की तालिबा बिनते साबिर मंग आज़ाद कश्मीर से मुखातिब हूँ। क्योंकि तमाम आलम इस्लाम इस बात से बाखूबी आगाह है कि इस्लामाबाद मदरसतुल मुस्लिम के दिफा के लिए निकली थी उम्मे हसन साहिबा, उनको इस्लामाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, रात की तारीख हो या दिन का उजाला, कुछ चराग ऐसे होते हैं जो बुझाए नहीं बुझते, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो जुल्म की दीवार में लटकी होती हैं। उम्मे हसन साहिबा वो निडर खातून थी जिन्होंने हक की आवाज बुलंद करने का फैसला किया, आज जालिमों की जंजीर में जकड़ी जा चुकी है। उम्मे हसन साहिबा की गिरफ्तारी महज एक फर्द की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि एक नजरिया, एक हौसला, एक जिद्दोजहद की गिरफ्तारी है। उनका जुर्म क्या था? क्या ये कि वो इस्लामाबाद में फहाशी के अड्डों के खिलाफ बरसे बेकार थी, या क्या ये कि वो एक मस्जिद की शहादत के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही थी, या क्या कि वो बेहयाई के अड्डों के खिलाफ सीना सुपर थी जहां उम्मत की बेटियों की असमतें नीलाम होती हैं?
اے اسلام آباد جس کا نام اسلام کے نام پر رکھا گیا تھا، لیکن ان ظالموں نے فقط نام تک ہی محدود رکھا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ شہر بن گیا جہاں راتوں کو بازار حیا سجا دیے جاتے ہیں، جہاں عزتیں سرعام اعلان کی جاتی ہیں، جہاں گناہ کے اٹے سرکاری سرپرستی میں پلتے ہیں، مگر وہاں ام حسان جیسی باپردہ باوقار دین کی داعیہ خواتین کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ ام حسان صاحبہ جنہوں نے اسلام کے تحفظ کے لیے اپنے جوان بیٹے قربان کر دیے، جنہوں نے اسلام آباد میں فحاشی کے خلاف سینہ سپر ہو کر قوم کی بیٹیوں کی تحفظ کی بات کی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ آج پابند سلاسل ہیں۔ میری بہنوں، یہ ایک المیہ ہے، ایک درد ہے، ایک چیز ہے جو کہ تاریخ کے سینے میں ہمیشہ گونجتی رہے گی۔ وہ جن کی زبان سے قرآن کی آیتیں بلند ہوتی تھی، آج ان پر جھوٹے مقدمات کی مہر لگا دی گئی ہے۔ وہ جن کی آنکھوں میں امت کی بیٹیوں کا درد تھا، آج وہیں آنکھیں قید کر دی گئی ہیں۔ اے حکمرانوں، یاد رکھو، تاریخ یہ بھی لکھے گی کہ جب بے حیائی کا بازار گرم تھا، جب مساجد شہید کی جا رہی تھی، جب دین کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، تب ایک خاتون اکیلی کھڑی تھی، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ وقت کے فرعونوں کو للکار رہی تھی۔ انشاءاللہ یہ ظلم کا اندھیرا زیادہ دیر قائم نہیں رہے گا۔ ام حسان صاحبہ کی قربانیاں رنگ لائیں گی۔ انشاءاللہ یہ چراغ ایک دن مزید روشن ہوگا، صدا ایک دن مزید گونجے گی اور حق کے متوالی ایک دن پھر سرخر ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم حکومت سے، میری تمام بہنیں جو بھی جتنی بھی یہاں پر بیٹھی ہیں، سب حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ام حسان صاحبہ کو فوراً رہا کر دیا جائے۔ ان کی عزت، ان کی غیرت ہر مسلمان کی عزت ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں، مگر ظلم کے خلاف اگر جنگ لازم ہے تو لازم ہی صحیح۔ ظالم جو ظلم کو نہ رکھے وہ بھی ظالم ہے۔ ہزاروں ظلم ہو مظلوم پر تو چپ رہے دنیا، ہزاروں ظلم ہو مظلوم پر تو چپ رہے دنیا، اگر مظلوم کچھ بولے تو دہشت گرد کہتی ہے۔ تم تو خون کی ہولی کھیل کر بھی ہو معصوم، تم تو خون کی ہولی کھیل کر بھی ہو معصوم، قتل بھی کیے تم نے جرم بھی نہیں مانے۔